الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، بزرگان اعظام، میرے عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، اس رب کریم نے محض اپنے فضل کرم سے ہم سب کو اس مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین. قرآن کریم کی نسبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے اور اس میں حفاظ کرام، دیگر شعبہ جات کے فارغ التحصیل طلبہ کرام، جن کے حوالے سے یہ محفل قائم کی گئی ہے اور آپ حضرات کی موجودگی میں ان کو اعزازات سے نوازا گیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو وہ نعمت مل جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مکی زندگی سے آپ کا تعلق تھا تو بیت اللہ میں جا کے اس کے آس پاس قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. لیکن مشرکین مکہ کو یہ راس نہ تھی، انہوں نے مخالفت کی کہ آپ یہاں بیت اللہ میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے. یہاں تو ہمارے بت رہتے ہیں 360 بت، ان کی لوگ بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، آپ کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے بیت اللہ کے دروازے امام الانبیاء کے لیے بند کر دیے. لیکن ان کو اس راز کا علم نہیں تھا کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے بند کر لیے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ خود مدرسہ بنے گا.
ان کی مخالفت کی وجہ سے خود مدرسہ یہاں بنے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا مکان آپ کے لیے تیار ہے، آپ یہاں قرآن کریم کی تعلیم دے، دینی تعلیم دے۔ تو اسلام کی زندگی میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے سب سے پہلے جو مدرسہ وجود میں آیا وہ دار ارقم رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، صحابہ کرام یہاں آتے ہیں۔ تو اس لیے مدرسے کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے، مدرسے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ روا دوا ہے، اور آج دنیا کے کونے کونے پہ جو دینی درسگاہیں آپ کو نظر آتی ہیں، جو مدارس آپ کو نظر آتے ہیں، ان سب کا تعلق دار ارقم سے ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا مکہ مکرمہ میں تو صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ کسی نئی جگہ میں جب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیے آپ کا پہلا کارنامہ کون سا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہائش کا کوئی سوال نہیں کیا، اپنے رہائش کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو وہاں قباء کے میدان میں، قباء کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کسی نئی آبادی میں پہنچے تو اپنی رہائش سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نوافل پڑھتے تھے، تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا قدم مسجد نبوی کی تعمیر ہے، اس کی تعمیر بھی آپ نے فرمائی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر۔ لیکن ہر ہفتے میں 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں، مسجد قباء میں آیا کرتے تھے، اور آپ کا ارشاد گرامی ہے جس کسی حاجی کو، عمرہ کرنے والے کو، جس کسی فرد کو 2 رکعتیں اس مسجد میں پڑھنے کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول ترین عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا قدم آپ کا یہی تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی، مسجد کی تعمیر بھی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم صفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو ہم صفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والے کہلاتے اصحاب صفہ۔ ان دونوں واقعات سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج کتنے لوگ نئی نئی آبادیاں بساتے ہیں، لیکن وہ اپنی رہائش کا انتظام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے، کسی نئی جگہ میں جب آپ جائیں گے اپنی رہائش سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی چاہیے، اور جہاں مسجد بنے گی وہاں مدرسہ بھی ضروری ہے، اور یہ اس کی مثال اور اس کی دلیل جو ہے صفہ ہے۔ آج بہت سارے ادارے مسجد تو بنوا دیتے ہیں لیکن مدرسہ نہیں بناتے۔ تو یاد رکھو یہ اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ کے خلاف ہے۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ مسجد بھی بنے اور مدرسہ بھی بنے۔ اور اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ نونہال نہیں تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، بڑی عمر کے حضرات تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ آغاز میں جو سنت جاری ہوئی آج بھی وہی بڑوں کو چاہیے کہ پیش قدمی کریں۔ صدیق اکبر کی عمر کیا تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ آج ہمارے بزرگ حضرات پیچھے رہ جاتے ہیں، صرف بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں۔ چلو یہ بھی غنیمت ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ آپ عہد کریں انشاءاللہ
کسی عمر کے ساتھ تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج طرح کے بڑے حضرات جو ہے تبلیغ جماعت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اسی طرح دینی مدارس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. آپ کے لیے مختلف کورسز بھی آپ کو فراہم کیا جا سکتا ہے. 2 سالہ کورس ہے دراصل دینیہ، اس میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، مسائل بھی ہے. تو ہر عمر کا انسان اس میں حصہ لے سکتا ہے. لیکن کسی کا جذبہ نہ ہو تو پھر بات ہی دوسری ہے. وہ میرے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسے قربانیاں. کسی بھی وقت زندگی کسی مرحلے میں اگر یہ خیال آ جائے کہ مجھے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر مجھے معلوم ہو جائے، احادیث نبوی کا ترجمہ اس کی تفسیر مجھے معلوم ہو جائے، تو آج بھی الحمدللہ بہت سارے ادارے یہ کام کر رہے ہیں. تو لہذا یہاں سے یہ تہیہ کر کے اٹھیں. انشاءاللہ ہم پوری زندگی جانی مالی تعاون ان مدرسوں کے ساتھ کریں گے، خود پہلے بنیں گے، اس کے ساتھ بچوں کو لے کر آئیں گے. اب یہ بات دوسری ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ادارے، خاص طور پر ادارے وہاں مسجد بھی نہیں بنتی، اگر بنتی ہے تو چھوٹی سی مسجد ہے، اس پہ صفائی نہیں ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اس کا کوئی مؤذن امام نہیں ہے، ویسے ایسے لوگ کر رہے ہیں. حالانکہ اسلامی حکومت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کے بستی بسے وہاں اللہ کا گھر پہلے تعمیر ہو، اس کے ساتھ ساتھ درسگاہ بھی ہو، اور پھر وہاں سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مختصر تاریخ میں نے مدرسوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ ہمیں سبق لے کر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. جہاں بھی ہم بسیں گے، رہائش اختیار کریں گے، تو وہاں مسجد اور مدرسے کا سلسلہ قائم کریں گے. اور دیکھو اس مدرسے کے پڑھنے والوں کو ذرا دیکھو تو صحیح آپ، یہ نو عمر نہیں تھے، بڑی عمر کے تھے. اور پھر ان میں ان صحابہ کرام میں ایک نام اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا. آپ جانتے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور صرف 4 سال کی مدت ان کو ملی آپ کی خدمت میں. اور اس 4 سال کا اندر دیکھیں ان کا کارنامہ دیکھیں کہ مقامی حضرات نمازوں کے اوقات میں آتے تھے اور پھر نماز وغیرہ پڑھ کر واپس چلے جاتے تھے، لیکن یہ کہیں جاتے نہیں تھے. نمازوں کے اوقات میں بھی اس کے بعد بھی وہی پڑے رہتے تھے. بس اوقات بھوک کی وجہ سے زمین پہ گر جاتے ہیں، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی لگ گئی، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن وہ اس جذبے کے تحت یہاں رکے رہتے ہیں کہ کسی وقت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، سبق سنائیں گے، حدیث سنائیں گے، آرام کو محفوظ کریں گے. آپ دیکھیں اس پر تمام احادیث کی کتابوں میں اگر کسی کا نام سب سے زیادہ ملتا ہے تو کون ہے وہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. سیاست کا بخاری شریف، ترمذی، مسلم وغیرہ وغیرہ اس میں تو ہے ہی ہے. ایک عوامی کتاب ہے فضائل اعمال، ہر مسجد میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، ہر جماعت کے پاس یہ کتاب ہے. اس میں بھی آپ ڈھونڈ لے تو آپ کو نام ان کا نظر آئے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ روایت ہے. اندازہ لگا آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن روحانیت کے اعتبار سے آج جو زندہ ہے، جب ان کا نام لکھا جائے گا یا سنایا جائے گا تو ہم کھڑے نام لیں گے، صرف ابو ہریرہ یہ کہیں گے؟ بولو بھائی کیا کہیں گے؟ اعزاز کے ساتھ ان کا نام لیں گے، حضرت ابو ہریرہ. یا رک جائیں گے؟ نہیں، اگر جواب دیں گے کہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ. بھائی ایک وقت اربوں خربوں انسانوں کے مجموعے میں یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. اب سمندر میں جا کے دیکھو، ہوائی جہاز میں جا کے دیکھو، میدانوں میں جا کے دیکھو، ہر مقام پہ جہاں جماعت پہنچ رہی ہے وہاں یہ کتاب بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنہوں نے دین کی خدمت کی اللہ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا. یہ مدارس اسی کی کڑی ہے. ایک مجمع میں، ایک چلے میں کتنی دفعہ ان کا نام آتا ہے، ہمارا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تو ان پہ راضی ہو جا، اللہ تو ان پہ راضی ہو جا، اللہ تو ان پہ راضی ہو جا. رضی اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں تو جتنی دفعہ یہ نام کہو گے، نام لو گے تو ساتھ ساتھ دعا بھی مل رہی ہے۔ تو تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں، انہوں نے قربانیاں دی، 4 سال مسلسل وہاں آپ کی صحبت میں رہے، کوئی تجارت لینے جایا کرتے تھے، دنیا کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف یہی مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات بیان فرمایا وہ محفوظ کر لے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یاد رکھو طالب علم کی حیثیت بھی وہی ہے، یہ 8 سالہ کورس کرتے ہیں، بخاری شریف ترمذی شریف وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کا وتیرہ یہی ہے، جب اب ان بزرگوں کا نام لو گے، ان کو دعائیں پہنچاؤ گے تو روحانی طور پر آپ کی قسمت جاگے گی۔ جتنے صحابہ کرام کا نام لو گے، ان کو دعائیں دو گے تو اللہ تعالیٰ کسی کا رکھتا نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کو آپ ثواب پہنچا رہے ہو، ان کے نام کی ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مقام بلند عطا فرمائیں گے۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، آپ اس کا تہیہ کریں، ارادہ فرمائیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی مسجد کے ذمہ دار بنیں گے، تعاون کرنے والے بنیں گے، یا مدرسے کی بنیاد رکھیں گے، وہاں جو مسافر طلبہ آئیں گے ان کے ساتھ تعلق قائم کریں گے کہ احب الصالحین ولست منہم، کسی نے کہا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں خود نیکوکار تو نہیں بن سکا، میں خود تو نیکوکار نہیں بن سکا، لیکن ان سے، ان اللہ والوں سے میری محبت ہے، ان سے میں محبت کرتا ہوں، ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، ان کے ساتھ مدد کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں۔ آج کسی طالب علم کو اگر آپ نے اس کے ذمہ لے لیا، اس کا نانا کا اس کا خرچہ آپ خود ادا کریں گے، تو اندازہ لگائے یہ جو عالم بنے گا اس کی نمازوں میں آپ کا حصہ ہوگا، اس کی تلاوت میں آپ کا حصہ ہوگا، اس کی نیکیوں میں آپ کا حصہ ہوگا، ان طریقے سے وہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہوں، وہ میں خود نیکوکار نہیں بن سکا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے مجھے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو یہ ایک پیغام ہے آپ حضرات کے لیے، ان دینی مدارس کے مددگار بنے، اپنے اولاد کو، سب سے پہلے لوگ پیسوں کو چندہ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں افراد کا چندہ لیتے ہیں، ان کو مدد میں بھیجیں، پھر دیکھیں اگر آپ، ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ رہے، ہر انسان یہی چاہتا ہے، تو بھائی اس تعلیم کی طرف آؤ جس سے بچہ نیکوکار بھی بن جائے، تہجد کا اہتمام بھی کریں، بڑوں کا ادب بھی کریں، معاشرے کے اندر اچھائی کو فروغ دیں۔ تو یہ ان تمام نیکیوں کا سلسلہ مدرسوں اور مساجد کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احباب یہاں اس سال فارغ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پہ قائم رکھیں، اس جامعہ کو اپنے دعا میں یاد رکھیں، اور جس طریقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ انشاءاللہ یہ شاخ بھی مسجد نبوی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اور مکہ مکرمہ کے دار ارقم کے ساتھ بھی اس کا تعلق قائم ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔